بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. پہلے اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں بات کی، اس کے بعد درمیان میں جو انہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت نے ان کے انکار کا ابطال کیا کہ انکار نہ کرو، تم مجھے مان لو. اس کے بعد پھر حق تعالی شانو مؤمنین کی صفات کا ذکر کیا. اب اس آیات سے پھر توحید کو ذکر فرما رہی ہیں. یہودی علماء تھے تو بڑے عالم تھے، وہ مدینہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب مدینہ شہر میں پہنچے تو دیکھا یہاں کے لوگ بہت تھے، آبادی بہت زیادہ تھی. یہ خوش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا کہ یہ شہر آباد ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخری زماں آئے گا، تو یہ نشانی تو ہمیں مل گئی، یہ شہر آباد ہے. تو یہ لوگ گئے، یہ دو عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تمام صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں کچھ دریافت کر دیں، کچھ سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم بھی آپ پر ایمان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ دونوں بولیں، بات کریں، آپ کیا اشکال اور سوال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جتنی صفات پڑھی ہیں وہ تو آپ کے اندر موجود ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں قرآن مجید میں سب سے بڑی گواہی اللہ پاک نے کون سے بیان فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیات فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نے ٹھیک فرمایا، تو وہ ایمان لے آئے. توحید کی دعوت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں واحد اور یکتا ہوں، خالق و مالک میں ہوں، مشکل کشا حاجت روا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. اس کی گواہی فرشتوں نے بھی دی اور اہل علم نے بھی دی. والملائکۃ، فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی. اہل علم سے مراد کون ہے؟ اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں. انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو سب نے توحید کی دعوت دی کہ تم اللہ پر ایمان لو اور ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں بھی مان لو. توحید کے آ کر سب نے یہ دعوت دی. آخر میں قائما بالقسط و اولو العلم سے انبیاء علیہ السلام سب مراد ہیں، علم سے مراد. دوسرا اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے حواری تھے، صحابہ تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ان کی جو اتباع کرنے والے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہے. انہوں نے بھی اللہ کی ذات کو صفات کے ساتھ کامل الاکمل پہچان لیا، جان لیا کہ اللہ کی ذات میں وحدہ لا شریک ہے. تو اہل علم میں وہ بھی لوگ مراد ہیں، تبع تابعین سب یہ شامل ہیں. قائما بالقسط، اللہ رب العزت عدل انصاف کے ساتھ اپنی ذات پہ قائم ہیں، اس کے اندر کوئی کم و بیشی نہیں ہے. آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ میں وہ اللہ ہوں جو زبردست حکمت والا ہوں اور سب پر میں غالب ہوں، کوئی مجھ سے آگے بڑھا ہوا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے دین اسلام ہی پسند ہے اور میں نے تمہارے لیے بھی دین اسلام کو پسند فرمایا. اس صورت کے نام رقم میں فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام کو، کسی اور دین کو ترجیح دے گا، وہ میرے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسی طرح چھٹے پارے میں بھی فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، کہ آج کے دن میں نے تم پر سارا کا سارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں ہی پسند کرتا ہوں دین اسلام کو۔ اب ان آیات مبارکہ کو اس پر اب ہم فٹ کریں، اس آیات پر ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ترجمہ مفہوم بھی یہ بنے گا کہ بے شک اللہ کی ہاں دین اسلام پسند ہے، اور وہی قابل و قبول ہے، اور وہی اکمل کامل الاکمل ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ اسلام کا لغوی معنی ہے فرما بردار ہونا، اپنے سر کو جھکا دینا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے لقب اور علم کے طور پر اس دین کا نام اسلام ہے، لقب اور علم کا نام دین اور اسلام ہے۔ اب ہم اس چیز کو اس طرح سمجھیں کہ ہم لغت کے اعتبار سے سب عبداللہ ہیں، لغت کے اعتبار سے ہم سب عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ اصطلاح کے اعتبار سے ہم عبداللہ وہ ہے جس کا نام ہے، اصطلاحی طور پر عبداللہ وہ ہے جس کا نام ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے ہم سب عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور دین اسلام، آپ نجات کس دین پر ہے؟ اسلام پر ہے۔ اور کس کلمے پر ہے؟ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر ہے۔ بالکل جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہر ایک کا اپنا اپنا کلمہ تھا، ہر ایک نے توحید دی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو سب انبیاء کے کلمے تھے، لیکن اب جو ہماری نجات ہے وہ اس کلمے پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو بندہ اس کلمے کو مانے گا اس کی نجات ہوگی، جو دین پر چلے گا محمد الرسول اللہ، اس پر اس کی نجات ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نجات والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ مردوں میں سے ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اور یہ دو تو اصل ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو چل رہا ہے، جو چلتا رہے گا، جو مانے گا، جو مانتا ہے، دین اسلام کو پڑھتا ہے، چلتا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار میں شامل ہوگا، اس کی بھی نجات ہوگی۔ لیکن اخلاص میں سب سے زیادہ اخلاص، کیونکہ اصل کا ہوتا ہے، اصل چیز تو اصل ہی ہے۔ ہم تک تو دین پہنچایا گیا ان کی محنتوں تک۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کون سی زیادہ محنت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ جو اصل ہیں، لیکن اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے اخلاص زیادہ تھا، ہمارا تھوڑا ہے۔ وہ پہلے تھے، اکمل الکامل تھے۔ اگر فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ جو لوگ اہل علم ہیں اختلاف کرتے ہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف بھی ایسا کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کتابیں بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل بھی میں نے بتا دی، ان کو تمام صفات نبی کے بھی بتا دیے، پھر بھی یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ سرکشی کرتے ہیں۔ اس چیز کا علاج ہے، یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا میں سمجھ نہیں رہا، آپ مجھے سمجھا دیں۔ اس کا تو علاج ہے۔ کم علمی ہے تو اس کو بندہ سمجھا دیتا ہے، غلط فہمی ہے اس کو بھی بندہ درست کر لیتا ہے۔ جو بندہ ضد ہو، ضد کا علاج نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے ضد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور اللہ پاک کی توحید کو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو جو بندہ انکار کرے گا میں جلد حساب اس کا لوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماننے والا بنے، قرآن مجید پر مجھے اور آپ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔